انٹرنیشنل پولیٹکس پر اگر گہری نظر دوڑائی جائے تو مسلم امہ کا جو ڈکلائن ہے وہ شدید سے شدید تر نظر آتا ہے۔ حقیقت میں یوں لگتا ہے جیسے مسلم کنٹریز کے جو لیڈرز ہیں کرسچنز، جیوز اور ہندوؤں کی بچھائی ہوئی شطرنج کی بساط پر محض مہرے اور پیادے بن کے رہ گئے ہوں جو ان کے صرف آنکھوں کے اشاروں پر چلتے ہیں۔ شطرنج کی اس بساط پر مسلم امہ میں ایک بھی ایسا کھلاڑی نہیں نظر آتا جو پیادے اور مہرے بننے کے کردار سے انکار کر دے اور اپنی ایک الگ بساط بچھا کر ان کو شہ مات دے دے۔ اور سب کو معلوم ہے اور جو کوئی بھی ایسا کرنے کی کوشش کرتا ہے اس کا حال ایران جیسا کر دیا جاتا ہے۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں جب تک مسلم امہ یونائٹڈ نہیں ہوتی اس کا حال پیادوں اور مہروں جیسا ہی رہے گا جن کا کام اپنے مالکوں کے اشاروں پر چلنا ہوتا ہے۔ اگر اسلامی ممالک محض مہرے اور پیادے نہ ہوتے تو بھارت جیسا ملک جس کی مسلم ممالک کے سامنے کوئی حیثیت نہیں ہے کشمیر پر قبضہ کر کے نہ بیٹھ گیا ہوتا۔ کشمیر پر مسلم دنیا کی خاموشی اور پاکستان کی کمزوری اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ دنیا میں مسلمان حکمرانوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ حالانکہ پاکستان نے باواضح بلند کشمیر کے لیے آواز اٹھائی مگر اس کا کوئی خاطر خواہ اثر نہیں دکھائی دے رہا۔ ایک دہائی سے امریکی جنگ لڑنے والا پاکستان اپنے آپ کو فخر سے وار آن ٹیررزم میں امریکہ کا ایلائی کہلواتا ہے اور پاکستان کو یکسر نظر انداز کر کے امریکی سامراج نے مودی کو کشمیر پر قبضے کا اشارہ دے دیا اور ہم محض تماشائی بنے رہے۔ کشمیر پر مکمل بھارتی قبضہ اور کشمیر کا خصوصی اسٹیٹس جو ختم کیا گیا، مسلم دنیا کو اس کی حیثیت بتائی گئی کہ تم لوگ محض مہرے ہو اور ہم چالیں چلنے والے ہیں۔ کشمیر کے بعد اب دوبارہ بساط بچ چکی ہے اور اب اگلا نشانہ فلسطین ہے۔ مسلم امہ کے سو کالڈ لیڈرز جو شطرنج کے اس کھیل میں ٹاپ پیادے ہیں وہ مسئلہ فلسطین کو کوئی ایشو نہیں سمجھتے اور اعلن اعلان فرما رہے ہیں کہ مسئلہ فلسطین ان کے ایجنڈے پر پرائیورٹی نہیں رکھتا۔ خیر یوں بھی غلاموں کا کوئی ایجنڈا نہیں ہوتا، وہ محض طاقتوروں کے ایجنڈے کو فالو اپ کرتے ہیں اور یہی حال اس وقت امت مسلمہ کے سو کالڈ لیڈرز کا ہے جس کو شطرنج کے کھلاڑیوں نے ایک نئی ڈائریکشن دے دی ہے۔ حالانکہ پیادے اس بات کو ڈینائی کر رہے ہیں مگر یہ بات حقیقت ہے کہ اب فلسطین بھی کشمیر کی طرح مسلم امہ کے ہاتھ سے نکل چکا ہے۔ فلسطین اسی دن بک گیا تھا جس دن عرب امارات کے امیر نے نتن یاہو کی گود میں بیٹھ کر امن کا پیغام دیا تھا اور اس سودے پر اصل مہر اس وقت لگ گئی تھی جب فلسطینیوں کا قاتل مسلمانوں کے لیڈر کی باہوں میں باہیں ڈال کر 5-6 گھنٹے تک پیار محبت کی فلسفی پر بحث کر رہا تھا۔ حالانکہ امت مسلمہ کے سو کالڈ لیڈرز اس ملاقات سے انکار کرتے ہیں لیکن ان کے آنرز کا کہنا ہے کہ ایسی خبروں کو نہ کنفرم کیا جاتا ہے نہ ڈینائی کیا جاتا ہے۔ یاد رہے کہ جب 2005 میں پاکستان کے اس وقت کے صدر پرویز مشرف کی یو ایس اے وزٹ پر ایک لابی میں اچانک اسرائیلی وزیر اعظم ایریل شیرون سے آمنا سامنا ہو گیا تھا تو پاکستان کی طرف سے اسے ایکسیڈنٹل میٹنگ کہا گیا تھا، لیکن اسرائیل نے واضح بیان دے دیا تھا کہ ہماری کوئی ملاقات حادثاتی نہیں ہوا کرتی۔ دوسری جانب کچھ عرصے قبل پی ایم عمران خان سے اس حوالے سے ایک انٹرنیشنل میڈیا انٹرویو کے دوران سوال ہوا تھا جس پر انہوں نے واضح طور پر کہا تھا کہ پاکستان کا اسٹینڈ وہی ہے جو قائد اعظم محمد علی جناح نے دیا تھا۔ اب وہ یہ کہ جب تک فلسطین کا فیئر سلوشن نہیں نکل جاتا تب تک پاکستان اسرائیل کو ایکسیپٹ نہیں کرے گا۔ مگر حیرت یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے قریب سمجھے جانے والے جرنلسٹ اور اینکرز اسپیشلی مبشر لقمان کی یکایک اسرائیل کے ساتھ تعلقات کی وکالت سے واضح ہے کہ یہ معاملہ یہاں نہیں رکنے والا ہے۔ There's something fishy about it۔ ان جرنلسٹ کی ٹویٹس اور ویڈیو پیغامات سے واضح ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کیا چاہتی ہے اور یہاں پر یہ بات بھی واضح ہے کہ فورن پالیسی میں اسٹیبلشمنٹ کی ہاں یا نہ ہی چلتی ہے۔ ویسے بھی ابھی تک پی ایم عمران خان کا یہ سٹینڈ تھا کہ اسرائیل سے اس وقت تک تعلقات قائم نہیں ہو سکتے جب تک ایک آزاد فلسطینی ریاست قائم نہ کر دی جائے، لیکن شاید ڈپلومیٹک پریشر کا اثر یہ ہے کہ ان کے اس سٹینڈ میں کچھ گریجول نرمی سی نظر آ رہی ہے۔ ایک حالیہ انٹرویو میں انہوں نے کہا تھا کہ اسرائیل سے تعلقات اس وقت قائم کیے جا سکتے ہیں جب اسرائیل کا فلسطین کے ساتھ ایک فیئر سیٹلمنٹ ہوتا ہے۔ ڈپلومیٹک زبان میں آزاد ریاست اور فیئر سیٹلمنٹ دو الگ باتیں ہیں۔ 2005 میں پاکستان کے صدر پرویز مشرف کی یو ایس اے وزٹ پر ایک لابی میں اچانک اسرائیلی وزیر اعظم ایریل شیرون سے آمنا سامنا ہو گیا تھا تو پاکستان کی طرف سے
اب تک پاکستان ایک مسٹری میں پھنسا ہے کہ عرب ممالک اور اسرائیل کی لڑائی میں ہمارے لیے لازم ہے کہ ہم لوگ عربوں کے ساتھ کھڑے ہوں جن پر ہماری تھوڑی بہت اکانومی ڈیپینڈنٹ ہے۔ اب اگر اسرائیل اور عربوں کی ہی آپس میں دوستی ہو گئی ہے تو پھر اسرائیل سے تعلقات نہ بنانے کی جو اکنامک ریزننگ ہے وہ تو ختم ہو جاتی ہے۔ رہ گئے انسانی حقوق، تو جیسے چین میں رہنے والے اوئیغر مسلمانوں سے متعلق ہم لوگوں نے آنکھیں بند کر رکھی ہیں، تو فلسطینیوں پر ہونے والے مظالم پر بھی بطور ریاست چپ سادنا کوئی حیرت کی بات نہیں ہوگی۔ کشمیر بھی تو ہاتھ سے چلا گیا، کون سی قیامت آ گئی ہے، اور فلسطین پر تو پہلے ہی ہمارا ایک موقف تھا، سو وہ نہ بھی صحیح تو کوئی پرابلم نہیں۔ کشمیر نتن یاہو کے یار غار نے ہڑپ کر لیا ہے تو فلسطین وہ خود ہڑپ کر لے گا، کیا فرق پڑتا ہے۔